الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزازات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ نبی کا درود بھیجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتوں کا نازل کرنا ہے۔ وملائکتہ، اللہ کے فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آگے فرمایا ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو سیکھ لیا۔ آپ علیہ السلام نے التحیات میں جو الفاظ سکھائے تھے، السلام علیک ایھا النبی، یہ تو سلام تو ہم نے سیکھ لیا، اللہ کے رسول ہم آپ پر صلات کیسے بھیجیں، درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درود ابراہیمی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ صحابہ کرام کو سکھایا۔ تو آیت کریمہ کے الفاظ میں کتنی خوبصورت بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ عرش والا بھی اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو زمین والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس شخص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بخیل قرار دیا، کنجوس قرار دیا، کہ جس کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین 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 کہا تھا، تو اس میں سے ایک دعا جو جبریل علیہ السلام نے کی تھی وہ یہی تھی کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ شخص درود نہ بھیجے آپ پر، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یہ دعا کی جبریل علیہ السلام نے، فرشتوں کے سردار نے، اور اس دعا پر آمین کہا نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ایسی مجلس جس میں کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، تو وہ مجلس قیامت کے دن اس مسلمان کے لیے باعث حسرت اور باعث افسوس ہوگی۔ انسان افسوس کرے گا، حسرت کرے گا قیامت کے دن کہ کاش میں نے فلاں مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہوتا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ درود و سلام کے لیے ہمیں انہی الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھائے ہیں، اور ایسے الفاظ جو بناوٹی اور خود ساختہ ہوں اور خاص طور پر ان میں مبالغہ آرائی کی گئی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، مبالغہ آرائی ہو یا کوئی شرکیہ الفاظ شامل ہوئے ہوں، تو ایسے الفاظ سے ہمیں بچتے ہوئے مسنون جو درود کے الفاظ ہیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔